مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص محبت اور شوق سے مجھ پر تین مرتبہ درود پاک پڑھے دن اور رات میں، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے کے قریب الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کے اسکرین پر آپ نے کوئی کلام سنا ہو، کوئی گفتگو سنی ہو، کوئی کلپ سنا ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، آپ کا دل ہے آپ دوبارہ سنیں، یا آپ چاہتے ہوں کہ وہ کلپ وہ کلام ہمارے سلسلے میں چلایا جائے، الحمدللہ اس سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں وہ آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس میں الحمدللہ لوگوں کو سینڈ کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ بن سکتا ہے آپ کا میسیج۔ تو میسیج کرنے میں جو ہے وہ سستی کا اور کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں۔ بعض اوقات تو جو ہے وہ اپنا آج کل تو پیکیج ہوتا ہے، تو یوں سمجھو کہ ایک طرح کا آپ اس اعتبار سے جو ہے یعنی بہت ہی زیادہ کم پیسے، یا ایک اعتبار سے آپ سمجھیں کہ مفت ہی جو ہے وہ اپنا سمجھ لیں، اور یہ لیکن آپ کا وہ میسیج جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا جو ہے وہ کام کر جائے۔ بعض اوقات اس طرح کے کلپس ہوتے ہیں کہ وہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن میں عمومی اعتبار سے چلے، اور عید مثال دیتا ہوں، اب عید کے پروگرام ہے تو وہ عام طور پر ہمارے یہاں ریپیٹ نہیں ہوتے، تو یا رمضان المبارک کی جو ٹرانسمیشن ہے، تو اب وہ جس نے نہیں دیکھی تو آپ نے اگر ہمیں میسیج کیا اور ہم نے وہ کلپ چلایا تو الحمدللہ پھر یہ کلپ بعض اوقات جو ہے وہ اپنا جب یہ سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے اور لوگوں کو سینڈ ہوتا ہے تو وہ پھر الحمدللہ پھر لوگ ان کو آگے سے آگے جو ہے وہ اپنا سینڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کا ایک میسیج جو ہے وہ اپنا یہ اس طرح کے کلپس اور کلام ان کو عام کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم سے رابطے کے مختلف ذرائع ہیں۔ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 0341125554، اس پر آپ میسیج کریں۔ اسی طرح مدنی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر 0308262600، اس پر آپ جو ہے وہ میسیج کر دیں۔ اس ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سید صاحب سے جو اشعار ہم سلسلے کے دوران پوچھتے ہیں تو وہ بھی آپ اس نمبر پر آپ میسیج کر دیں تو کال سینٹر والے ہمیں سینڈ کر دیں گے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ فیس بک پر الحمدللہ یہ سلسلہ براہ راست جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں جو آپ کمنٹس کریں گے تو سید صاحب الحمدللہ سلسلے کے دوران جو ہے وہ کمنٹس پڑھتے بھی ہیں، اور پھر جو آپ کی فرمائشیں وغیرہ ہیں تو وہ بعض اوقات ہمیں یہ اس کا اسکرین شاٹ لے کر سینڈ بھی جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جھلکیوں کی جانب، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج ہم سلسلے میں آپ کے لیے کیا کیا تیار کر کے لائے ہیں۔ نسل پاک پر اعلیٰ حضرت کا شعر۔ اعلیٰ حضرت کا لبوں پہ نام ہے، کون سے خدا جدا نہ کرے، ہو یاد تیری، تاج نظر ہے حال میں۔ رمضان عید ہوتی سمجھ گئے؟ یہ مقامات مقدسہ، مومنوں رمضان ہے دیکھو سرکار کا پیارا ہے۔ زبردست بارش ہو رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں۔ عید اسپیشل پروگرام نگران شورا۔ یہ واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے، جی ہاں، اور یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ تو آپ کا اس بار جو تجربہ رہا یہ اپنا نیند نہ آنے کا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تربوز شوق سے کھاتے تھے۔ ایک اینٹ نیچے رکھتے تھے، اس کے اوپر کھلونا رکھتے تھے اور دوسری اینٹ اوپر سے مار دیتے تھے۔ بعض اوقات مبلغ ڈائری
یا اینک وغیرہ بھول جاتے ہیں. تو کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا؟ جی اس کے علاوہ بھی آپ کی فرمائشیں ہیں جو آج تیار نہیں اگر ہوئی تو وہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں تیار کر کے لے کر آئیں گے. گزشتہ سلسلے میں کچھ میسیجز تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے سید صاحب ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ شوہر اور قاتل، یہ ویسے آسان ہے، پھر آپ سے سن لیں. اچھا اس میں ڈائن بھی لفظ ہوگا. ارے واہ، میں نے وہی کہا نا. تو ایک میسیج آیا تھا کہ جو خلیل بھائی ہیں ہمارے نعت خواں، ان کا ایک پروگرام ہونا چاہیے جس میں وہ گھریلو علاج بتائیں، کالز بھی لیں اور ایس ایم ایس بھی دیا کریں. ویسے کہ اگر دیکھا جائے اگرچہ خلیل بھائی کم آتے ہیں لیکن ویسے جب یہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آتے ہیں تو نعت خوانی کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ گھریلو علاج اور اس طرح کے نسخے اور ٹوٹکے بھی بیان کرتے ہیں. بعض اوقات ہمارے سلسلے میں بھی اس کی فرمائش آتی ہے تو وہ ہم چلایا کرتے تھے. چلیں جی سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں اور ہمارے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق بچے ہو جائے تیار، کنیز فاطمہ کا کارٹون آپ کے لیے ہے تیار. آئیے. رائکا بات تو سنیے. نہیں سننی مجھے آپ کی بات. رائکا دروازہ کھولیے، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. اچھا مجھے بتائیے کہ ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ ناراض ہونے والی بات یعنی مجھے اریبا نے سالگرہ میں نہیں بلایا، یہ کوئی معمولی سی بات ہے، اس پہ مجھے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. ہر شخص کی گنجائش نہیں ہوتی کہ سب کو بلائے. اگر 2 افراد کو بلایا ہے تو بس 2 افراد کو ہی جانا چاہیے. ایک کو بلایا ہے تو ایک ہی کو جانا چاہیے، بغیر دعوت کے ہرگز نہیں جانا چاہیے. آپ بھی منع کرتے تھی کہ جب رائکا کو نہیں بلایا تو میں بھی نہیں آؤں گی، لیکن چھوٹی بہن کا تو کوئی خیال ہی نہیں ہے. بھلا چھوٹی بہن کسی گنتی میں آتی ہے؟ اف رائکا، کسی مسلمان کی دعوت کو کیسے منع کیا جا سکتا ہے؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے بکری کے پائے کی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا. تو کیا میں نے دعوت قبول کر کے غلط کیا؟ اچھا پھر یہ بتائیے کہ دعوت قبول کرنے سے کن وجوہات کی وجہ سے منع کر سکتے ہیں؟ دعوت قبول کرنے سے پہلے دیکھ لیجئے دعوت حلال چیزوں کی ہو، دعوت دینے والا ظالم نہ ہو، کسی ظلم پر ساتھ دینے کے لیے دعوت نہ دی گئی ہو، غیبت اور چغلی وغیرہ کے لیے دعوت نہیں دی گئی ہو، اور وہاں گانے باجے یا بے پردگی کا ماحول نہ ہو. لیکن آپ کو منع کر دینا چاہیے تھا. رائکا آپ کی چھوٹی بہن ہے، رائکا کو نہیں بلایا یعنی سالگرہ کی جان، رائکا کو ہی دعوت نہیں دی گئی. میں منع نہیں کر سکتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی. یعنی بلا وجہ دعوت میں جانے سے انکار نہ کریں. ایک مسلمان کو چاہیے دوسرے مسلمان کی دعوت قبول کرے. اب مزید اس پر کوئی بات نہیں ہوگی. آج تو میری سہیلیاں آ رہی ہیں. کنیز فاطمہ ابھی اور رائکا ابھی تک نہیں آئی. رائکا کو میں نے نہیں بلایا. وہ کیوں؟ وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ سالگرہ کی جان ہے اور کوئی سالگرہ ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. نہیں اریبا، آپ نے غلط کیا. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں. اور دوسری بات، آپ نے کنیز فاطمہ آپی کو بلایا اور رائکا کو نہیں بلایا تو یہ تو اور بھی بری بات ہو گئی. رائکا کیا سوچیں گی؟ وہ تو ہم سب کی اچھی سہیلی ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے بلانا چاہیے تھا. خیر میں دیکھتی ہوں. کنیز فاطمہ بھی ابھی تک نہیں آئی. ویسے وقت کی بہت پابند ہے. اف، پہلی بار لیٹ ہو رہی ہوں. وقت کی پابندی لازمی ہونی چاہیے. آپ نے ہوم ورک کر لیا؟ جی ہاں. آپ نے اپنی الماری میں کپڑے طے کر کے رکھ دیے؟ جی ہاں، میں نے کپڑے بھی طے کر کے رکھ دیے ہیں. اچھا، کل اسکول جانے کے لیے بیگ بھی سیٹ کر دیا؟ جی ہاں.
ہاں بالکل رائکا، میں نے کل اسکول جانے کے لیے بیگ بھی تیار کر لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیجیے، غلام رسول بھائی آ گئے۔ غلام رسول بھائی، انہیں اریبہ کے گھر چھوڑ کر آ جائیں۔ چلیے آ جائیے۔ اچھا خیر، یہ تو بتائیے کہ ہم کیک کے اوپر موم بتی کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ موم بتیاں کیک کے نیچے رکھنا مشکل ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے لیے کیا گفٹ لائی ہوں؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ آپ کو پنک کلر کا ڈال ہاؤس پسند ہے نا؟ واو، یعنی آپ میرے لیے ڈال ہاؤس لائی ہیں؟ نہیں، میں تو پنک کلر کا پینسل باکس لائی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آئیے، آپ کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ اچھا غلام رسول بھائی، اللہ حافظ، 8 بجے لینے آ جائیے گا۔ غلام رسول بھائی، مجھے اریبہ کے گھر چھوڑ کر آ جائیں۔ میں ابھی تو کنیز فاطمہ آپی کو چھوڑ کر آیا ہوں، آپ اسی وقت کہہ دیتی، میں آپ کو انہی کے ساتھ چھوڑا تھا۔ وہ اصل میں آپ ہی گفٹ بھول گئی ہیں۔ چلیں اچھا آ جائیے۔ آپ رائکا کو بھی بلا لیجیے، اس کے بغیر کیسے مزہ آئے گا؟ وہ تو آنے کے لیے پہلے ہی بے قرار تھی، لیکن رائکا کو بلایا ہی نہیں گیا تھا۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ دعوت میں شرکت کے آداب جانتی ہیں؟ کیا دعوت میں شرکت کے آداب بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں، ہمیں بتائیے کہ وہ کیا آداب ہیں۔ کسی مناسب جگہ بیٹھنا چاہیے، دوسروں کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے، جس طرف سے کھانا لایا جا رہا ہو اس جانب بار بار نہ دیکھیے کہ یہ مناسب بات نہیں۔ جہاں بیٹھیں دیکھیے کہ آس پاس اور لوگ بھی بیٹھے ہیں تو انہیں سلام کریں، ان کی خیریت معلوم کریں۔ کھانے میں جو کچھ پیش کیا جائے خوش دلی سے کھانا چاہیے، کھانے میں عیب نہیں نکالنے چاہیے۔ اللہ حافظ بھائی جان۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ہوا رائکا آپ آ گئیں، رائکا کے بغیر مزہ بھی تو نہیں آتا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رائکا آپ، اچھا ہوا آپ آ گئیں، ابھی میں آپ کو بلانے کا سوچ ہی رہی تھی۔ میں سمجھی کہ آپ مجھے بلانا ہی بھول گئیں۔ حدیث شریف میں بنا بلائے دعوت میں جانے سے منع کیا گیا ہے۔ ویسے میں گفٹ دینے آئی تھی آپی کو، آپی بھول گئی تھی یا آپی کو بھلا دیا تھا؟ آپی آپ سب سہیلیوں کے سامنے شرمندہ نہ کریں، ویسے بھی اریبہ نے آپ دعوت بھی دے دی ہے۔ ماشاء اللہ، رائکا پہنچ گئی دعوت میں۔ ہاں پہنچ تو گئی، لیکن وہ اس کی سالگرہ کی جان رائکا۔ اچھا سید صاحب، ایک آپ نے شعر سنانا ہے جس میں لفظ 3 بار کی آتا ہو۔ کی گنتی کر لیں کتنی بار کی ہے یا یہ اب کئی ہے؟ بہرحال جنہوں نے لکھا ہے وہ وضاحت کر دیں، کیونکہ اوپر جہاں لکھا ہوا وہاں لفظ کی ہے اور نیچے جو ہے نا وہ جہاں شعر ہے وہاں کئی ہے، وہاں حمزہ بھی ہے۔ چلیں آپ خود ہی جو ہے وہ انشاءاللہ میں پڑھ کر بتائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ انشاءاللہ فیس بک کے ناظرین آپ سے جو ہے وہ اپنا کمنٹس کر کے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، مختلف قسم کی جو ہے وہ اپنا فرمائشیں ہیں۔ اور آپ سید صاحب ماشاءاللہ عید اسپیشل پروگرام رات آئے تھے، پہلی عید کو رات کو، اس میں ماشاءاللہ آپ نے مقابلہ بھی جو ہے وہ جیتا۔ جیتا نہیں، یہ نہیں مطلب جیتا کیا مطلب مقابلے میں شرکت کی اور عیدی بھی جو ہے وہ آپ نے مطلب مجھے اس میں نا مجھے نگران شورا کا انداز اتنا پیارا لگا واقعی کہ ہارے گا کون یہ نہیں پوچھا، نگران شورا نے پوچھا جیتے گا کون۔ اللہ اکبر، کیونکہ سید کے لفظ کے ساتھ ہارنے کا یہ مطلب تربیت امیر رسول اتنے کا کیا انداز ہے یار، واقعی مجھے بڑا مزہ آیا مطلب سن کے نا نگران شورا فرمایا جیتے گا کون، تو سب نے بولا سید صاحب۔ اب دونوں ہی جو ہے وہ سید تھے ماشاءاللہ۔ وہ کلپ بھی جو ہے وہ دکھانا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ ہم آپ کو ایک عبدالحبیب بھائی نے ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا تھا عید کی ٹرانسمیشن میں، اور ابھی شاید سید صاحب جب یہ وہ چل رہا تھا کلپ آپ نے مجھے بتایا کہ ایک میسیج آیا کہ لائیو پروگرام کے حوالے سے عید کے میسیج آیا کہ اس دفعہ عید پر لائیو پروگرام کم ہوئے، کیوں؟
اچھا، اب یعنی مجھے نہیں پتا کہ آپ کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے کہ جیسے کس ٹائم پہ نا، اگر جیسے صبح کا جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے الحمدللہ وہ بھی جو ہے وہ اپنا لائیو، پھر اس کے بعد بغداد بھائی نے بھی کڈس کا، عمومی طور پر کڈس کا پروگرام کبھی ریکارڈڈ ہوتا ہے یہ وہ، لیکن بغداد بھائی نے لائیو کیا، پھر دوپہر ٹرانسمیشن جو ہے وہ اپنا لائیو، پھر اس کے بعد الحمدللہ رات کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ اپنا وہ لائیو، جو ایک بڑی بڑی ٹرانسمیشن ہماری ہوتی ہیں، تو وہ تو آلموسٹ تینوں راتوں کو بھی جو ہے ہوئی ہے، صبح بھی ہوئی ہے، دوپہر بھی ہوئی ہے، تو بیچ میں شاید ہو سکتا ہے آپ کی مراد ہوگی عصر سے مغرب یا اس طرح کے، تو ظاہری بات ہے کہ اس میں کچھ ریکارڈڈ پروگرام اسی لیے جو ہے وہ ایڈ کیے جاتے ہیں کہ لائیو مستقل جو ہے وہ اپنا کرنے والے وہ ہے، جیسے عبدالحبیب بھائی بعضوں کا 2 بجے سے شروع کرتے ہیں، تو اب وہ آلموسٹ اگر رات تک جو ہے وہ جائیں، تو اب جیسے دوسری عید کو ذاتی تجربات پروگرام ہے، تو عبدالحبیب بھائی کو رات کو بھی جو ہے وہ اپنا آنا ہے، تو اس لیے بیچ میں بعض اوقات وقفے کے لیے بھی اور ویسے بھی نمازوں کے اوقات بھی آتے ہیں، تو اس میں ریکارڈڈ پروگرام جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں۔ آئیے عبدالحبیب بھائی والا وہ واقعہ جو ہے وہ جو انہوں نے سنایا تھا وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی نے جو ایک بڑا صبح کی ٹرانسمیشن پہ ایک واقعہ بیان کیا تھا نا قرآن پاک کا، یہ واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے، جی ہاں، اور یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، اور یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ واقعہ بڑا طویل ہے، میں مختصر کر کے اسے بیان کر دیتا ہوں کہ بخت نصر جو تھا ایک ایسا شخص تھا جس نے بیت المقدس اور اس عظیم شہر، اس عظیم ملک کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہاں پر اب تمام لوگوں کو یوں سمجھیے کہ ہلاک کر دیا گیا، بڑی تعداد میں لوگ گرفتار کر لیے گئے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے کسی طرح باہر نکلے اور بیت المقدس تشریف لائے اور شہر کی ویرانی دیکھی، تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اللہ کریم اس ویران اور بربادی کے بعد شہر کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا۔ اب اس کے بعد آپ جب شہر کے اندر داخل ہوئے، جب سارا ویرانہ ہی تھا، کچھ پھل آپ نے توڑ کر تناول کیے، انگوروں کا جو رس تھا وہ نچوڑ کر آپ نے اسے نوش فرمایا، بچے ہوئے پھل اپنی جھولی میں ڈال دیے، انگوروں کے شیرے کو اپنی مشک میں سیو کر لیا، بچا لیا، اور پھر اپنے گدھے کو مضبوطی کے ساتھ جس پر آپ سواری کرتے تھے درخت کے ساتھ باندھ دیا اور آپ سو گئے۔ مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ جب آرام کرتے ہیں تو آپ کی اسی نیند کی حالت میں وفات ہو جاتی ہے، جی ہاں، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور تقریباً ناظرین 100 سال تک آپ جو ہے وہ اس حالت میں رہے۔ اور اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں، یہاں تک کہ جن اور انسان سب کی نظروں سے آپ کو چھپا دیا تاکہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ 70 سال کے بعد تقریباً اب ایک اور بادشاہ وہاں سے گزرا، ملک فارس کا بادشاہ، اس نے بیت المقدس کو آباد کرنا شروع کیا، نئی عمارتیں بنائیں، نئے لوگ آباد کیے، پورا شہر کمال طریقے سے آباد ہو گیا۔ 100 برس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اب دوبارہ اللہ پاک ان کو زندگی عطا فرماتا ہے، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ نے دیکھا تو آپ کا گدھا مر چکا تھا اور اس کی ہڈیاں تک گل چکی تھی، 100 ایئرز کا وقت گزر چکا تھا نا۔ اچھا، آپ کے سر کے اور داڑھی کے بال کالے تھے، یعنی آپ کی 40 ایئرز کی ایج میں آپ نے یہ آرام کیا تھا۔ آپ جب 100 سال بعد جاگتے ہیں تب بھی آپ کی عمر مبارک ہوئی۔ قدرت کی شان دیکھیں، قدرت کا نظارہ دیکھیں۔ اب جو پھل آپ نے اپنی جھولی میں، جو تھیلے میں رکھے تھے، وہ پھل بھی پراپر ویسے ہی ہیں، جو انگوروں کا شیرہ ہے وہ بھی مشک میں ویسے کا ویسے ہی ہے۔ تو آپ نے سوچو بچار میں تھے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا گیا کہ اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں مجھے تو ایسا لگا کہ میں صبح سویا ہوں اور شام کو اٹھ گیا ہوں عصر کے وقت میں۔ تو ارشاد فرمایا کہ آپ 100 سال تک یہاں پر رہے ہیں۔ ذرا اپنے گدھے کو دیکھیے، اس کی ہڈیاں تک گل سڑ گئی ہیں، کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالیے، وہ ویسے کی ویسے سلامت ہیں۔ یعنی اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پیس آف دا لینڈ ہے، حضرت عزیر صحیح سلامت ہیں، آپ کا کھانا پینا جو ٹھیک ہے، اور گدھا جو ہے اس کا وہ گل سڑ کر ختم ہو چکا ہے۔ پھر حضرت عزیر کو قدرت کا ایک اور نظارہ دکھایا گیا کہ اب دیکھیں اس گدھے کو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ ہڈیوں پر گوشت پوشت بھی آتا ہے، وہ گدھا کھڑا بھی ہو جاتا ہے، اپنی بولی بھی بولنے لگتا ہے۔ اب یہ ایک قدرت کا نظارہ تو آپ نے دیکھ لیا، مگر جب آپ بیت المقدس کی طرف گئے کہ جس کی ویرانی دیکھ کر آپ کا دل بوجھل ہو گیا تھا، غمگین ہو گیا تھا، تو وہاں پھر سے آبادی ہے، پھر سے گھر بنے ہوئے ہیں، چہل پہل ہے۔ حضرت عزیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے پرانے گھر کے پاس پہنچے تو ایک بوڑھی خاتون وہاں بیٹھی تھی جنہوں نے حضرت عزیر کو دیکھا تھا۔ حضرت عزیر نے جا کر ان سے پوچھا، کیونکہ ان کی بینائی آلموسٹ چلی گئی تھی، کہ آپ حضرت عزیر کو پہچانتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی عزیر تو 100 سال پہلے سے لاپتہ ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اگر تم عزیر ہو تو عزیر کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، تم دعا کرو میری بینائی آ جائے۔ تو حضرت عزیر نے دعا کی، اللہ اکبر،
تو ایسا ہی ہوا، اور جب دعا کی تو بینائی بھی آنکھوں کی آ گئی، فالج بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو اب جب اس عورت نے حضرت عزیر کو دیکھا تو کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، گواہی دیتی ہوں کہ یہی حضرت عزیر ہے۔ اب جب آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے بیٹوں کے پاس لے جایا گیا تو آپ کے بیٹے 118 سال کے ہو چکے تھے، کیونکہ ان کی لائف تو آگے بڑھ رہی تھی نا، یہ اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا تھا۔ آپ کے پوتے پوتی آپ کی عمر سے آگے بڑھ چکے تھے، مگر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ آپ حضرت عزیر ہیں۔ اب لوگوں نے یہ کہا کہ جناب اگر آپ حضرت عزیر ہیں تو میرے والد صاحب جو بیٹا تھا کہتا ہے میرے والد کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا، آپ نے کرتا اتارا تو وہ مسا بھی موجود تھا۔ اب دوسری بات لوگوں نے کہی کہ حضرت عزیر وہ واحد شخصیت ہے جن کو پوری تورات یاد تھی، اور اب وقت نصر کے زمانے میں معاذ اللہ تمام تورات کی کتابوں کو آگ لگا دی گئی تھی، اور جتنے تورات کے عالم تھے اور تورات کو جاننے والے تھے 40,000 تورات کے عالموں کو اللہ اکبر چن چن کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اب کوئی تورات یاد کرنے والا یا تورات کا حافظ نہیں ہے۔ اگر آپ حضرت عزیر ہے تو آپ کو تورات زبانی یاد ہوگی، آپ نے زبانی پڑھنا شروع کر دی، مگر کوئی کنفرمیشن کرنے والا نہیں تھا کہ یہ تورات پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ الگ معاملہ کھڑا ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد ایک شخص نے کہا کہ میرے والد صاحب نے اپنی انگوروں کی بیل کے نیچے ایک تورات کا نسخہ چھپا دیا تھا جب وقت نصر کے لوگ تمام تورات کو قبضہ کر رہے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس انگور کے باغ میں جا گئے اور وہاں سے جناب وہ تورات نکالی۔ حضرت عزیر جو تلاوت کرتے رہے، انہوں نے جب دیکھا تو حرف با حرف آپ درست تلاوت کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ اور جناب یہ حیرت انگیز ماجرا اس قوم نے دیکھا۔ آپ نے دیکھا ایک کہانی کے پیچھے، ایک واقعے کے پیچھے ایک دوسرا کیسا کمال کا واقعہ نکلا۔ مگر ناظرین اس کہانی نے ایک اور رنگ لیا، اس واقعے نے ایک اور رنگ لیا جو اب دردناک پہلو ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ کر حضرت عزیر کی باتوں کو مان لیا جاتا، اور جس اللہ کی طرف وہ بلا رہے تھے، جس خدا کی وہ دعوت دے رہے تھے، انہیں اس کی طرف سب کو آ جانا چاہیے تھا۔ مگر جناب بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ آنکھوں پر ایسا پردہ آ جاتا ہے اور جہالت ایسی ہوتی ہے کہ اب اس قوم نے یک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عزیر یہی ہیں لیکن خدا کے یہ بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اور یہیں سے ناظرین یہ یہودیوں کا غلط اور مشرکانہ عقیدہ پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور یہودی آج تک اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عزیر جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اب یہ واقعہ آپ نے جو سنا یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ اس کی اگر آپ تفسیر پڑھیں گے اور اس کے تحت یہ واقعے کو پڑھیں گے تو بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملے گا۔ ماشاء اللہ۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں نا حسین بھائی، لیکن میں نے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، جو سراج الجنان مفتی صاحب نے اتنی آسان تفسیر دے بھی دی ہے، اس کے مطابق پڑھتا میں پتہ چلے قرآن کے اندر کیا کیا واقعات ہیں، کیا کیا رموز و اسرار ہیں، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا کچھ میسیجز کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو آئے ہیں۔ 31 مارچ 2023 کو 3:45 پر رمضان المبارک 1444 ہجری نور سحر پروگرام میں فضیل بھائی نے اور اشفاق بھائی نے دل کے منقلب ہو جانے کے بارے میں کافی مفید گفتگو فرمائی تھی کہ آدمی کو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ چلا دیں انشاءاللہ، نیت کرتے ہیں اس کو آئندہ سلسلے میں جو ہے وہ تیار کریں گے۔ اسی طرح ذہنی آزمائش کے فائنل کے لاسٹ ایپیسوڈ کے حوالے سے میسیج آ رہا ہے، اور یہ ہم کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا وہ اس کا آخری سیگمنٹ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے وہ چلا چکے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ فرمائش تو کرتے ہیں لیکن چونکہ آپ کے خود علم میں نہیں ہوتا، کچھ پروگرام اگر آپ مستقل دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ بیچ میں سے آپ سے مس ہو گئے ہوں، تو الحمدللہ یوٹیوب پر یہ سارے سلسلے ہمارے موجود ہیں، تو وہاں بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں الحمدللہ آپ کو وہ والا سیگمنٹ بھی مل جائے گا جو ہم نے چلایا تھا۔ آئیے آپ کو جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا 10 شوال المکرم جو ہے وہ گزری ہے، اور اس میں نگران شورا نے الحمدللہ ایک باقاعدہ پورا پروگرام کیا تھا نعت خوانوں وغیرہ کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت کی منقبت جو اشفاق بھائی نے پڑھی تھی، اسٹوڈیو جو ہے وہ اپنا بریلی چلا میں بریلی چلا وہ آپ کو دکھاتے آئیے۔ اعلیٰ حضرت کا لبوں پہ نام ہے، اہل سنت کا تجھ کو سلام ہے، رضا پہ کر سنت رضا رضا، مخزن عظمت رضا رضا، حامی سنت رضا رضا، ماحی بدعت رضا 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 رضا۔ ہاں چلے چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے، وہ پیشوا ہے، میرے رضا ہے، وہ پیشوا ہے۔
چلا میں بریلی چلا بریلی چلا میں بریلی چلا رضا چلے چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے وہ پیشوا رضا میرے رضا ہے وہ پیشوا ہے یہ مدت کا ارمان پورا ہوا یہ مدت کا ارمان پورا ہوا بریلی چلا میں بریلی چلا رضا چلے چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے وہ پیشوا رضا میرے رضا ہے وہ پیشوا ہے جہاں سے کروڑوں نے پائی ہے دولت وہیں لے کے کاسا بریلی چلا جہاں علم و حکمت کا بہتا ہے دریا میں تکتا وہ رستہ بریلی چلا رضا چلے چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے وہ پیشوا رضا میرے رضا ہے وہ پیشوا ہے عرفان و حکمت کا گویا سمندر فتاوا رضا کا بریلی چلا وہ ہو کوئی فن آپ ماہر ہے اس میں یہ بیٹھا ہے سیکا بریلی چلا رضا چلے چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے وہ پیشوا رضا ماشاء اللہ عید کے دنوں میں ایک پروگرام الحمدللہ چاہے سمجھے کہ یہ میٹھی عید جس کو عید الفطر کہتے ہیں یا عید الاضحیٰ اگر نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی اور مفتی قاسم صاحب یہاں موجود ہوں الحمدللہ تو ان کے درمیان ایک سلسلہ ہوتا ہے اور واقعی مطلب کیا کمال کا سلسلہ ہوتا ہے اور یوں سمجھے کہ پورے سال کے جو ان کے ویسے تو زندگی بھر کے اپنے تجربات ہوتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ بہت ساری چیزیں پہلے بیان ہو چکی ہوتی ہیں تو یوں سمجھے کہ اس دفعہ پورے سال میں کوئی نئے واقعات ہوتے ہیں تو وہ الحمدللہ بیان کیے جاتے ہیں عبدالحبیب بھائی گزشتہ کچھ عرصے سے پہلے سے ایک ان کو پرابلم یعنی یہ فیس کر رہے تھے کہ روزہ کھولنے کے بعد ان کو نیند آ جاتی تھی یعنی ایک عام طور پر تو صحیح ہے سب ویسے غنودگی تو سب کو آتی ہے سستی جس کو کہتے ہیں کہ پیٹ تھوڑا بھر جاتا ہے لیکن ان کی کنڈیشن جو وہ ہوتی یہ واقعتاً نڈھال جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ہو جاتے تو یہ ان کے ساتھ تھا اور اس کا انہوں نے حل تلاش کیا اور یہ رمضان ان کا کیسا گزرا یہ انہوں نے واقعہ بیان کیا تھا آئیے وہ سنتے ہیں تو آپ کا اس بار جو تجربہ رہا یہ اپنا نیند نہ آنے کا اس کا کیا تھا حالانکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو مغرب کے بعد بالکل سوئچ آف آپ بالکل مطلب کہ آف لائن ہو جاتے ہیں یعنی ایسا میرا یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ میں یقین کریں مجھے نفلی روزہ رکھنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی تھی نا کہ میں جس دن نفلی روزہ رکھوں گا اس دن رات کو میں کچھ کام نہیں کر سکوں کیونکہ ہمارے تو بیانات عشاء کے بعد ہوتے تھے پھر جس دن نفلی روزہ رکھنا تھا تو میں رات کو دیر سے اپنی ایکٹیویٹی رکھتا تھا مغرب کے بعد مجھے 1-1.5 گھنٹہ بریک چاہیے ہوتا تھا اور رمضان میں یہ ایشو اور بڑھ جاتا تھا تو میں نے بہت سارے ڈاکٹر سے بھی بات کی کہ یہ پرابلم کیا ہے کہ مجھے ایسا پرابلم ہوتا تھا کہ میں گفتگو کرنا بھی میرے لیے مشکل ہوتا بالکل آنکھیں بند چکر آتے آپ کبھی یوں بیٹھے بیٹھے بھی آپ سو جاتے تھے تو میں اس بار کیا ہوا کہ اس بار الحمدللہ میں نے اپنی ڈائٹ کو کچھ کسی اور وجہ سے چینج کیا میری وجہ یہ نہیں تھی کہ مجھے یہ والا بینیفٹ چاہیے یعنی میں نے چونکہ ڈائبٹک کی وجہ سے کچھ پڑھا کچھ ریسرچ کی تو میں نے ایک تو تقریباً رمضان میں چاول اور روٹی نہیں کھایا میں نے اور پھر دوسرا فرائز کو تو ہاتھ ہی نہیں لگائے گھر میں بنی جاتے تھے سموسے بن گئے گھر والوں نے پکوڑے بنا دیے رولز بنا دیے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا اس بار میں نے سیلڈ کھایا فروٹ کھایا اور بس کھجور وغیرہ لی میں نے پہلے 2 دن میں اس کی برکت یہ دیکھی کہ میں اسی انداز سے لیٹنے گیا کہ بھائی مغرب ہو گئی ہے افطار ہو گیا میں سوؤں گا کیونکہ پھر مجھے نفسیاتی تو بات تھا کہ مائنڈ میں ہی تھا بھائی اب تو سونے کا ٹائم ہو گیا الارم میرے باڈی میں بجنا شروع ہوا لیکن جب میں لیٹا تو مجھے نیند ہی نہ آئے اچھا پھر اتفاق الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں نے یہ تھوڑی سی روٹین رجب شعبان میں کر کے دیکھ لی تھی مجھے بینیفٹ رجب شعبان میں نظر آ گیا تھا کہ میں آفس پہ ہوتا تھا افطار کے وقت تو کچھ روزے رکھے نفلی تو میں نے افطار کی اور چائے پی
صرف وہی سیلڈ کھایا اور چائے پی, تو مجھے کوئی نیند کا غلبہ نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ تو کمال ہو گیا, مجھے وہ پرابلم ہی ختم ہو گیا. اور پھر رمضان میں تو پورا رمضان میرا شاید پچھلے 10-15 سالوں میں یہ اتنا شاندار رمضان گزرا ہے کہ تراویح میں کوئی پرابلم نہیں, کوئی غنودگی نہیں, کوئی مجھے چکر نہیں. تو مجھے لاٹری لگ گئی ہوں سمجھے. میں اتنا خوش رہا الحمدللہ اس رمضان میں کہ وہ پرابلم کیا تھا مجھے سمجھ آ گیا. اور اب میں یہ سمجھاؤں کہ کاربوہائیڈریٹس جو ہوتے ہیں اگر افطار کے فوراً بعد آپ بہت سارے اپنی باڈی کے اندر ڈال دیتے ہیں تو وہ آپ کو, میں نے اور بھی لوگوں سے پوچھا, ان کو کہا ہمیں بھی یہ پرابلم ہوتا ہے, ہمیں بھی نیند آتی ہے, ہمیں بھی اتنی چاہتا ہے سو جائیں. کچھ لوگوں کے لیے تراویح ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. کچھ میرے جیسے لوگ تھے جو دیر والی تراویح کی جماعت ڈھونڈتے تھے کہ یار 1 گھنٹے کے بعد شروع ہو تو ہم اسی لیے پڑھ لیں. تو ان لوگوں نے بھی کہا ہمارا پرابلم یہی ہے کہ ہم افطار کے بعد وہ ساری چیزیں کھاتے ہیں جو نارملی ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان چیزوں سے اوائڈ کر لیا جائے, اور اگر آپ کو مثال کے طور پر تھوڑا ڈٹ کے کھانا ہے نا تو آپ اس کو پارشلی کر لیں. یعنی افطار کے بعد آپ سیلڈ لے لیا, فروٹ لے لیا, را چکن وغیرہ جو لے لیا, چاول اور یہ پکوڑے سموسے کچھ بھی نہ کھائے, اور پھر اگر کھانا تو تراویح کے بعد آپ نے تھوڑا ایڈ کیا, تو اس سے کیا ہوگا کہ گریجولی باڈی میں کوئی چیز جائے گی نا تو وہ باڈی کو اتنا لوڈ نہیں ڈالے گی. پورا 12-15 گھنٹے آپ بھوکے رہے اور ایک ساتھ آپ نے مشین میں اتنا سارا سامان ڈال دیا, مشین کو کام پہ لگا دیا, تو وہ پھر غنودگی کی طرف ویکنیس نہیں فیل ہوئی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل ویکنیس فیل نہیں ہوئی. میں نے الحمدللہ اس رمضان میں 4.5 کلو وزن اپنا کم کیا الحمدللہ. اور میں ابھی اسی سپیڈ میں ہوں کہ انشاءاللہ اسی اللہ مجھے ہمت دے. اب ٹریول میں بعض اوقات یہ کیئر نہیں ہو پاتی, گھر میں تو ہر چیز اپنی پسند کی ہو آپ نے نہ کھا کر 4.5 کلو, میں نے کھا کر الحمدللہ تقریباً مجموعی طور پر 3 کلو ویٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسکرا رہے ہیں. میں آپ سے عبدالحبیب, میں نے کہا میں نے کچھ بھی اضافہ پکوڑے سموسے یہ وہ کچھ بھی نہیں کھایا. میں آپ سے نہیں پوچھوں گا, مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. نہیں نہ آپ مجھ سے پوچھنا. اچھا میں بھی نہیں پوچھتا پھر. اس طریقے سے چلیں, جو ہے وہ اپنا عید اسپیشل جو پروگرام تھا اس میں ہمارے نعت خوانوں کے درمیان نگران شورا نے خود لکھ کر جو ہے وہ اشارے دکھائے اور دوسروں سے پوچھے گئے. اس دفعہ آپ لوگوں سے یہ نہیں ہوا, آپ لوگوں کا مقابلہ ہوا, اشاروں میں آپ لوگ نہیں تھے. تو اشاروں میں ہم موجود تھے لیکن نعت خوانوں کے درمیان مقابلہ ہوا تھا. تو وہ کیا ہوا تھا, کیسا ہوا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. سمجھ گئے یا میرے سنتے ہیں رسالے کا انعام ہے. خوفناک سانپ, خوفناک جادوگر. گھڑی لگائیں. چہرہ آپ چہرہ بنا سکتے ہیں لیکن زبان نہیں لائیں. یہ خوفناک, خوفناک, خوفناک. لپسنگ ناؤ ہونٹ نہ ہے خوفناک. نہیں, خوفناک ہے ہی نہیں ہے کہیں بھی. وہ تو خوفناک کر رہے بتا رہے ہیں. اشارہ تو ایسا ہی بتا رہے ہیں. ابھی چلو تیرا نہیں نا بولے نہیں مسئلہ ہو جائے گا. آپ نے سمجھانا نہیں ہے, اشارے سے سمجھائیں. چھوڑوں گا نہیں پروگرام کے کیا کہنا ہے. ڈرا رہے ہیں, ان کو ڈرا رہے ہیں. بلی, ٹائم بھی ٹائم تب. اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا عمر بھائی اس سے آگے ہی نہیں بڑھے, بس یوں کرتے رہے. مگر اگر کوئی اس پہ بھی سمجھ گیا ہو تو کیا رہ جائے. یہ سب پوچھے کون سمجھائے, کون بتائے گا. جنات کا بادشاہ, جنات کا بادشاہ. سبحان اللہ. اچھا ویسے آپ یہ کیا جنات لا رہے تھے, یہ کیا پچھلے سالوں میں ایک ہی سمجھا, کیسا اچھا سمجھایا ہے. اچھا عابد بھائی, ان سے بھی اگر آپ سے پوچھا جائے جنات, اچھا یہ جنات یہ کیسا لے کر آ رہے تھے, یہ کیسا جنات ہے. یا تو دونوں کو جس طرح جنات کا تصور ہے دونوں نے اسی طرح کرا نا یار. زبردست زبردست, بالکل آسان. اشارہ کرنا ہے. ابھی پتہ چلا کتنا آسان ہے. مائک قریب کریں. مائک میں سانپ نما جن, سانپ نما جن, جواب درست ہو گیا. دیکھیں ان کے نزدیک جن یوں ہوتا ہے, ان کے نزدیک جن یوں ہوتا ہے. تو جن کو جن تو جن ہے. اب اس کو کسی نے اس کی اصل شکل میں تو دیکھا نہیں ہے ایسے. اچھا ہے نا, مزید نہ وہ سبق کام ہو سکتا, یقین مان رہے. یہ لے بھائی مائک. سبز گنبد, سبز مینار. ٹائم گھڑی تو لگائیے بھیا. ایسا ادھر پی سی آر پہ بھی سوچ رہے ہوں کہ ہم بھی بتائیں گے. میں آپ کو شیئر کرواؤں گا اپنے خرچے پہ. کیا ہے مدینے کی, پہلے یہ سمجھیں. محراب, منبر, مسجد, بادل,
हवा फजा टाइम भी खत्म हो गया भाई। चलो कौन समझा? चले भाई बताएं यहाँ से कौन अच्छा आप करें दोबारा करें। यूं चल रहा है जी। वीरान महल। जी वीरान महल। वीरान महल। देखो उमर भाई खुश हो गए वीरान है। कमाल ये है कि ऐसा इशारा करते हैं कि कोई एक आदमी समझे। अरे समझदारी एक आदमी समझेगा, मगर समझा ये देखो ये तो समझा, समझ रहे हैं जी। समुद्री गुंबद जमीन दिखाएं आरिफ भाई को, दिखाएं आरिफ भाई। कुआं टाइमर टाइमर भाई ये टाइमर लगाते नहीं है। अंगूठी अंगूठी माशाल्लाह हर अंदाज से समझा रहे हैं, ये हर अंदाज से समझा रहे हैं। अंगूठी बोलते रहे आप, क्या क्या ज़हन में आ रहा है आपके? अंगूठी जमीन में बैठ के खाना खाएंगे भैया अंगूठी उतार दो अब आप। ये 4 हीरा 3 हाँ हीरे के करीब गए हो। टाइम भी खत्म हो गया, इशारे खत्म नहीं हुए बेचारे के। चलो हाँ हीरा मोती सब कर डालो। चलो अब जी, सही है हाँ साहब जी। पूछे कौन है, कौन पहुंचा? किसको कौन पहुंचा? अच्छा बड़े अच्छे अंदाज थोड़ा से बहुत तो कर रहे हैं। पहुंचे, बड़े अच्छे थोड़ा अंदाज बहुत से तो पहुंचे, बहुत नहीं कोशिश तो ठीक ठाक है। बहुत। अनमोल हीरे। नहीं अनमोल मोती। नहीं अमीर सुन्नत का रिसाला है। और मशहूर रिसाले हैं ये, जल्दी देखें जी। इश्कों की बरसात नहीं है। चले मैं बता देता हूँ, शेख साहब बताएंगे। जी जी आप आपने कहा ना बहुत अच्छा रिसाला है, आपने भी कहा था बहुत अच्छा रिसाला है। मशहूर है। बहुत बापू कह रहे बहुत मशहूर है, कौन सा है वो? मैं बताऊं, खजाना आखिर में है। हम लिखते हुए देख लिया था मैंने लिखते हुए नहीं देखा, सच्ची में लिखते हुए नहीं देखा, आपने देखा जब था। लिख लिया मैंने। पूरा असरार खजाना, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तीनों रिसाले माशाअल्लाह मालूमात के, खौफे आखरत, खौफे खुदा और बहुत सारे फ़वाइद हासिल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि माशाल्लाह। माशाअल्लाह। सही साहब, अगर आपसे इशारों में ये पूछ लिया था ये जो जिन्नात का या जिन का, आप क्या इशारा करते? जैसे ये लोग तो लगे हुए थे ना, आपको ऐसा समझा देता कि किस तरह के मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा जिन का आप जो है वो, अब आप आ जाए फिर रीत स्पेशल में हम दोनों का नहीं हम नहीं आ जाए, आपके लिए आइंदा अगर आपका नंबर आए तो ये रखवा देंगे जो है वो जिन वाला उसका इशारा। ठीक है। फेसबुक पर भी SMS का सिलसिला जारी है। अकबर हुसैन भाई मैसेज है, इस्लामी बहन है, प्लीज़ अशफाक मदनी भाई का ये कलाम सुना दें। ए खासान रसूल वक्त दुआ है, 12,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की उन्होंने नीयत पेश की है। इसी तरह हमजा यासीन ओकाड़ा से हैं, कह रहे हैं कि तबीयत पूछी पहले तो आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर काफ़ी दिन बाद कमेंट करने का मौका मिल रहा है, आपके लिए हमारी तरफ से 7,000 मरतबा दुरूद पाक का तोहफ़ा। सुभान अल्लाह। कोई फरमाइश क्या नहीं बात है, जो है वो तोहफ़े दुरूद पाक के और जो कलाम की फरमाइश के अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार है। इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब पर आज ही जो है वो चलेगा। सही है सब अशफाक भाई का जो पड़ा हुआ है ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर अपनी मदनी अच्छी नीयत बढ़ा देना भाई, फिर है अच्छी नीयत बढ़ा दें। 12,000 माशाल्लाह। आप इससे भी जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं। 25,000 कर दें। चलें माशाल्लाह। स्क्रीन पर सैयद साहब से जो हमने लफ्ज़ मुकम्मल करवाना होता है उसका वक्त हुआ चाहता है, दिखाएं जी स्क्रीन पर। अच्छा मैं ये स्क्रीन पर मुकम्मल करता हूँ, जब तक ये बता दो रोशनी प्रोग्राम अब क्यों नहीं आता है? रोशनी जो निगरानी शुरा का रोशनी प्रोग्राम आता था, हाँ पीर को उसकी जगह पर असल में वो तब्दीली, एक हमें भी मैसेज जो है वो अपना आया हुआ है कि सफ़र है चंद ममालिक का ये प्रोग्राम आता था, तो ये क्यों नहीं जो है वो आ रहा। असल में होता ये कि जिन ममालिक का इस तरह से सफ़र होता है, एक तो देखें अब्दुल हबीब भाई वैसे तो ममालिक में जा ही रहे होते हैं जैसे UK, यूरोप और दीगर ममालिक के अंदर, लेकिन बाकायदा वो जगहें कि जहाँ यूँ समझें कि ऐसी मुतबर्रिक जगहें निगरान शूरा या अब्दुल हबीब भाई, तो वो बाकायदा वहाँ रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती हैं, तो वो उस तरह का सफ़र जब भी जिस मुल्क का होगा वो डेटा मुयस्सर होता है, तो उसको फिर एडिट करने के बाद बाकायदा कुछ एपिसोड तैयार हो जाते हैं ना, तो फिर उसको दोबारा चलाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे एक आध
ایپیسوڈ کا مواد جمع ہو گیا تو اس کو جو ہے وہ چلا دیا تو وہ ختم ہو گئے. تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح کے جو ہے وہ اپنا ڈیٹا جب جمع ہو جائے گا تو وہ دوبارہ چلا جائے گا. آج کے اس میں ہمارے پاس ایک نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی گئے تھے ایک بزرگ کے مزار پر سفر چند ممالک کا, تو اس کا کلپ بھی موجود ہے انشاءاللہ. مرشد کا سفر بھی دکھانا ہے, مرشد کا سفر بھی دکھانا ہے, مرشد کا بھی سفر ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھلکیوں میں تو دکھایا آپ نے, جھلکیوں میں جو ہے وہ اپنا دکھایا ہے, اور مینا کی وادیوں میں وہاں پر بھی سیزن بھی آ رہا ہے نا, موسم بھی آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دکھائیں اسکرین پر جی سید صاحب سے. 313 بار دور بہت اچھی نہیں تھا ماشاء اللہ. الف ہے اس میں, واہ 2 الف آ گئے. لو اچھا, یا ہے اس میں, نہیں ہے. میم ہے اس میں, میم ہاں بالکل ہے. ہاں کیا بات ہے. یعنی اتنا کانفیڈنس. آپ نے من کا بات سنا دی, پہلے آپ نے من کا بات سنا دی اور آپ پھر نام پوچھ رہے ہیں. ہاں اس میں, اچھا یہ دیکھ لیں وہی بنے گا جو آپ سمجھ رہے ہیں. را بھی ہوگا پھر, اللہ اکبر, پھر دعات بھی ہوگا. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. احمد رضا خان, احمد رضا خان, احمد رضا خان, احمد رضا خان, قربان تم پر میرے دل و جاں, تر قربان تم پر میرے دل و جاں, احمد رضا خان, احمد رضا خان. آپ کے جس وقت بتانے کے آس پاس یہ جن کا نام ہے وہ جہاں سے جن کا ان کا تعلق ہے وہاں سے بھی ایک میسیج جو ہے وہ آ گیا تھا, انہوں نے جواب بہرحال صحیح دیا تھا. اگر وہ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو مزار اعلیٰ حضرت ہمارا سلام پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جی آئیے وہ جس سفر چند ممالک کا ایک بزرگ کے مزار پر جو ہے وہ حاضری ہوئی تھی, نگران شورا عبدالحبیب بھائی ہیں, اور سردی کیسی ہے اور بارش کیسی ہو رہی ہے اور ہوائیں کیسی چل رہی ہیں. اللہ اکبر, یہ بھی دکھائیں گے آپ. سبحان اللہ. زبردست بارش ہو رہی ہے, ہوائیں چل رہی ہیں, چھتری بھی اڑنے والی ہے, اور ہم مولا عبدالسلام جو قطب مغربی وہاں پہنچ گئے ہیں. پاکستان میں ذرا سیسیجے کے سائے میں ہے تاکہ بارش رکے تو پھر حاضری دیں. سردیوں کا موسم, پہاڑی راستہ, تیز ہوا اور اس کے ساتھ برسات نے سفر کو بڑا ہی دلچسپ بنا دیا تھا. اب جب مزار پر جانا تھا تو بارش اور ہواؤں کا اس قدر زور تھا کہ ہم نے پھر برساتی پہنی. ہم اس وقت سیدی عبدالسلام مشیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے قریبی ہیں, اور یہ بالکل ایک پہاڑ کی چوٹی ہے. الحمدللہ اس وقت یہاں بارش اور ٹھنڈ اپنی بہاریں لٹا رہی ہے. Seems like it's far, far away. To most seems like. انہیں یہاں کے لوگ قطب کہتے ہیں, قطب مغرب, اور صلی اللہ علیہ محمد. ان کا جو سلسلہ نسب ہے یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے, لہذا یہ حسنی سید بھی کہلاتے ہیں. اور سولہ سال کی عمر میں یہ علم دین کی حصول کے لیے چلے تھے, اور الحمدللہ استاد محترم کے ساتھ یہ مدینہ منورہ میں رہے. To most seems like
अभी हम बड़ी ऊंचाई पर चल रहे हैं, ये स्टेप्स बने हुए हैं माशाल्लाह। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, हो तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या अल्लाह, हो तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या अल्लाह। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना। और जब वो मज़ार शरीफ पर हाजिर हुए तो अब दरवाजे को ताला लगा हुआ था। बाहर ही खड़े होकर फातिहा की और दुआ मांगी। आइना मकबरा هذا هو المقام مقام سيدي مولاي عبد السلام بن مشيش ونجله الأكبر سيدي محمد مولاي عبد السلام على الجهة الشرقية وسيدي محمد بن على الجهة الغربية. ये मक़ामाते मुक़द्दसा, ये मक़ामाते मुक़द्दसा। या अल्लाह या रबी के वास्ता या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी हाजिरी को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करना, या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह हज़रत की फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा दे। या रब्बी करीम इनकी बरकतों से हम सब के गुनाहों को माफ़ करना, बना मुत्तक़ी परहेज़गार बना। जो दिलों में जायज़ हाजतें मुरादें लिए हाजिर हुए हैं, या अल्लाह हमारे मुरादों पर हाजतों पर रहमत की नज़र फरमा दे। सारी उम्मत पर अल्लाह रहमत आम अता फरमा। या रब करीम इल्म दीन की नियामत से माला माल। आमीन। या अल्लाह हम सब की जुमला जायज़ हाजत और रहमत की नज़र फरमा। आमीन। मरीज़ों को शिफा अता फरमा। आमीन। कर्ज़दारों के कर्ज़े उतर जाए, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। आमीन। या अल्लाह मेरे सुन्नत को सलामत रख। आमीन। दराज़ी उम्र बिखैर अता फरमा। आमीन। या अल्लाह इनका साया दराज फरमा। आमीन। इन्हें खैर वाली आफियत वाली सुन्नत और बड़ी तवील ज़िंदगी अता फरमा। आमीन। इनकी बरकतों से माला माल फरमा। आमीन। ये मक़ामाते मुक़द्दसा। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह आप सबकी मुश्किलें आसान फरमाए और सैयदी शेख अब्दुल सलाम बशीश रहमतुल्लाहि तआला अलैह का फैज़ान अता फरमाए। ये हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद से हैं और बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इनको कुतुब मग़रिब कहा जाता है। आपने सुना होगा मग़रिबी लोग जो हैं यहीं के कहलाते हैं, मराकश के कहलाते हैं और ये हज़रत इस पूरे इलाके के कुतुब हैं। अल्लाह इनका फैज़ान नसीब फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बेहतरीन मतलब ये सफ़र है। इंशाअल्लाह जिन्होंने मैसेज किया उनके लिए ढेर सारी जो है वो अपना दुआएं इस तरह के मैसेजेस करते रहें और इस तरह की बेहतरीन चीज़ों की फरमाइश करें, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद हमें भी ये देखकर जो है वो अपना, मैंने यही अर्ज़ की कि ज़रूरी नहीं है बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मदनी चैनल पर चल रही हों वो ख़ुद हमने भी जो है वो देखी हुई हों। 24 घंटे ज़ाहिर बात है कि कोई नहीं देख सकता, तो आपके मैसेज, इस तरह के मैसेजेस से हमें भी फ़ायदा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन को भी फ़ायदा होगा। अब जो है वो चलते हैं ज़ाती तजर्बात, जो जिसका हमने एक क्लिप दिखाया भी था, उसमें एक मैसेज या कॉल वगैरह कॉल आई थी गालिबन कि अब्दुल हबीब भाई से कि आप कोई आईपैड वगैरह के हवाले से कभी भूल जाते हैं, कभी क्या हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन अब्दुल हबीब भाई ने भी वाक़या सुनाया, फिर इस पर मुफ्ती कासिम साहब ने भी जो है वो वाक़या सुनाया, और आइए वो क्या वाक़यात थे वो आपको दिखाते हैं। शख्सियात से मेरा सवाल ये है कि बाज़ औक़ात मुबल्लिग़ डायरी या ऐनक वगैरह भूल जाते हैं, तो कभी आपके साथ भी ऐसा मामला हुआ? अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका क्या हल निकाला? ग्लासेस के हवाले से ऐसा एक वाक़या याद है मुझे। नए मेरे ग्लासेस आए थे, अब तो खैर एहतियात करता हूँ, एक ग्लास साथ रखता हूँ। वो हुआ ये कि ईद ट्रांसमिशन थी और पहली बार ईद ट्रांसमिशन मुझे इस तरह दी गई कि मैं मदीना शरीफ से आया, रात ही पहुँचा, घर में कोई नहीं था, सब वहीं थे। ईद की नमाज़ मैंने पढ़ी फैज़ान मदीना में, तो ईद की नमाज़ से जैसे ही फारिग हुआ तो ग्लासेस उतार के सामने रखे, तो कोई कैमरामैन गुजरे, उन्होंने मेरी ग्लास पे पैर रख दिया, वो टूट गए। अच्छा, मुझे फ़ौरन ईद के बाद आके ये लाइव ट्रांसमिशन करनी थी, ग्लासेस मेरे थे नहीं, तैयारी मेरी सारी आईपैड में थी। अच्छा, घर पे कोई भी नहीं, ग्लासेस घर पे पड़े थे।
اچھا ادھر آئے تو 5 منٹ مجھے ملے. میں نے پتہ نہیں کسی کو سمجھایا کہ بھئی یہ پڑوس میں جانا, ان سے چابی لینا, یہ والی دراز کے اندر گلاسز پڑیں, آدھے گھنٹے میں لے آنا, میں آدھا گھنٹہ چلا لوں گا بغیر گلاس کے. میں بغیر گلاسز کے آدھا گھنٹہ جو بھی چلاتا رہا. اتنی دیر میں اللہ کا شکر ہے ان کو مل گئے گلاسز, وہ لے کر آئے, پھر میں نے گلاسز پہنے. تو وہ پھر اس دن تجربہ ہو گیا کہ ساتھ ایک ضرور ساتھ ایک ضرور اس کو یہ تجربہ ہوتی ہے. بعض لوگ جو نا نماز پڑھتے ہیں نا آگے موبائل بھی یہاں رکھتے ہیں اور چشمہ بھی یہاں. حرمین طیبین میں تو بہت لوگ گزرتے ہیں. میں ان کو یہ کہتا ہوں یار آپ مطلب کہ لگتا ہے کہ آپ کا ذہن بناؤ کہ کسی بھی نیک نمازی کے قدموں تلے میرا موبائل اور میرا چشمہ نثار ہو جائے ان کے. ہاں اور یہ قربان ہو جاتے ہیں. اب ان کو جیب چشمہ تبھی جیب میں رکھ لے, موبائل تبھی سامنے رکھتے ہیں یار. یہ بڑے عجیب. جی یہ نہ کیجیے گا آئندہ. اپنے چشمہ اور موبائل جیب میں رکھ, جان نکل جاتی ہے. ایسا موبائل تو خیر پیر رکھنے سے نہیں ٹوٹتا, چشمہ جب ٹوٹتا ہے نا تو یار ابھی ہمارے پاس اتنے سارے موبائل ٹوٹے کہ نہ ٹوٹے, بندے کا کسی کا پیر رہے گا تو نماز تو توڑ ہی دے گا وہ اپنے, نماز کیا رکھے گا. میرے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے پوچھا کہ کبھی ڈائری رہ گئی, تو ڈائری تو نہیں, آئی پیڈ میں 1-2 بار ہوا معاملہ کہ بالکل بیان کرنا شروع کیا تو بیٹری ختم ہو گئی. بیٹری چیک نہیں کی تھی تو پھر ختم ہو گئی. تو اب اس کے بعد یہ کہ کوئی موضوع تھا ذہن میں, کچھ بیانات ریڈی ہوتے تو اس طرح کیا, تو اس سے بھی سبق یہ پڑا کہ بھائی اگر ڈائری ہو تو ڈائری یا آئی پیڈ وغیرہ پہ. آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایکسپیرینس کہ ڈائری رہ گئی ہو یا گلاسز رہ گئے ہوں؟ گلاسز کا تو مسئلہ نہیں ہوا. ایک مرتبہ ہوا تھا کہ میں, وہ شاید یو کے میں ہوا تھا, آئی پیڈ میرے ساتھ, میں نے جا کے وہاں پر سامنے رکھا ٹیبل کے اوپر, جو بیان میں کر کے گیا تھا جس فولڈر میں رکھا تھا اس فولڈر سے بیان غائب. اب میں کو یار بیان تو میں نے خود میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں, یہ ہوا کیا. اس کو بڑا تلاش کیا, اتنی دیر میں وہ خطبہ وغیرہ پڑھتا رہا لیکن بیان نہ ملا. بالآخر میں نے کہا کہ اب بھائی اب اگر آئی پیڈ سے باہر بھی کچھ علم ہے تو آج اس کا امتحان ہے, تو پھر آج وہی بیان کر لیتے. تو پھر میں نے جو ہے نا وہ علم سینہ استعمال کیا اور پھر بیان کیا ماشاءاللہ. لیکن نارملی بعد میں پتا کیا چلا کدھر گیا یار تیاری کے جو بیان کیا جاتا ہے وہ عام طور پہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. تو خیر بیان بہت اچھا ہوا. اب بیان کر کے نا میں نے پھر آئی پیڈ کھولا, میں نے یار کیوں نہیں ملا, وہ سامنے بیان ہی سامنے. اللہ اکبر. اب میں اس کو دیکھوں کہ یہی تو بیان میں تلاش کر رہا تھا, وہ سامنے اندر کے نکلنے کا مفتی صاحب وقت ہوتا ہے. ہاں وہ بیان کروانا مقصود ہوگا نا, اندر سے نکلنے کا وقت. اچھا وہ آئی پیڈ کا مجھے یاد آ گیا, ایک دفعہ ہوا ہے مگر وہ میں چارج کر کے گیا تھا. آئی پیڈ ناراض ہو جاتا ہے کبھی کبھی. نہیں تو مجھے پھر بعد میں یاد آیا, وہ جب کھولا تو وہ آئی پیڈ بند تھا, تو فل چارج تھا, بند تھا. پھر احساس ہوا کہ اس کو 12 سال ہو چکے تھے آئی پیڈ کو. میرا بھی آئی پیڈ کا ہی پرابلم. ایگزیکٹ میرے ساتھ یہی ہوا. میں پچھلے سال ہی سیالکوٹ میں بیان کرنے گیا, طلبہ میں تھا, پورے شہر کے جامعات کے طلبہ جمع تھے. اچھا وہ بیان بھی میں بڑے طریقے سے تیار کر کے گیا نا کہ بھی تھوڑا سا اتنا اہتمام کے ساتھ ہے, تو اس اعتبار سے آئی پیڈ جا کے وہاں ٹیبل پہ رکھا. اب جو کھولا تو آئی پیڈ ہی نہ چلے, ایسا ہی ہے. چارجنگ فل تھی اس کی, اب اس کی کوئی پیچھے کا کوئی ہل گیا ڈسک وغیرہ, اس کی بند بالکل. تو پھر خیر بیان تو کیا الحمدللہ. اور وہ پھر آئی پیڈ ایسا خراب ہوا کہ 6 مہینے جو ہے نا وہ خراب ہی رہا. اس کی عمر ہوتی ہے, ایک عمر ہوتی ہے. میں نے چیک کیا تو 12 سال تقریباً 12 سال سے زیادہ ہو چکے تھے. 35% بیٹری میری چارج ہوتی تھی اور بیان کے دوران بند ہو جاتا تھا, پھر چینج ہی کرنا پڑا آئی پیڈ, اب اس کی عمر ہو گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن مانے بڑوں سے ماشاءاللہ. یہ ان واقعات سے, حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں ماشاءاللہ جو بہت زیادہ پرفیکٹ چیزوں کو لے کر جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. چلیں آپ کو جو ہے وہ ایک کلام سناتے ہیں, اور عمر بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا, اور کلام کے اشعار کی ابتدا یہ ہے, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی. ہو یاد تیری گوشہ تنہائی, ہو پھر تو خلوت پہ عجب جو منا رائے, ہو پھر تو خلوت عجب جو منا رائے, ہو آستانے پہ تیرے سیر ہو جل آئی, ہو آستانے
قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئے ہو، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئے ہو۔ ماشاء اللہ۔ سید صاحب میسیج آیا تھا کہ مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، اس کے ایک دو اشعار ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، پرے رنج و غم کا اندھیرا ہوا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مساجد میں رونق ہر سو آ گئی تھی، خدا کے کرم کی گھٹا چھا گئی تھی، جسے دیکھو سجدے میں آ کر گرا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مسلمان تھے خوش رخ پہ رونق بڑی تھی، خدا کے کرم کی برستی جھڑی تھی، عبادت میں دل کس قدر لگ گیا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ آئیے آپ کو امیر سنت نگران شورا جب مزدلفہ کے مقام پر گئے اور وہاں کا جو کلپ ہم مدنی مذاکروں میں بھی چلا چکے ہیں، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ مزدلفہ کی پیاری پیاری فضاؤں میں مسجد مشعر الحرام کے پاس ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں جب قیام فرمایا تو آپ کا قیام اس مقام پر تھا۔ 2 رکعت نفل ادا کرنے کی ہمیں سعادت نصیب ہوئی۔ جتنے مشاہد مبارکہ ہیں نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
की तशरीफ़ आवरी के वो सारे मकामात कबूलियत दुआ के हैं। हम तो मुज़दलिफ़ा में, ये तो हुदूद हरम में, तो हरम में दुआ नहीं कबूल होगी तो कहाँ कबूल है? यहाँ दुआ कबूल होगी। और खुशकिस्मती से आज शब जुमा है, आप सबकी जो भी हमें ये सुन रहे हैं, जितने मुसलमान सुन रहे हैं, अल्लाह पाक इन सब की बेहिसाब मग़फ़िरत करे। और जो गैर मुस्लिम सुन रहे हैं, अल्लाह पाक उनको ईमान की दौलत से माला माल कर दे और ईमान पर इस्तिकामत देकर ईमान पर दुनिया से जाएं और इनकी भी बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए। रात गुजारना ये सुन्नत मुअक्कदा है और ये लैलतुल क़द्र से भी ये रात अफजल इसको उलमा फरमाते हैं हाजियों के लिए। ज़रा ये हाजियों की बात हो रही है तो हाजियों के लिए। और यहाँ हुकूकुल इबाद ये मुआफ़ होने की बिशारत है, बंदों के हुकूक माफ़ होंगे। लेकिन इसकी सूरत में अर्ज़ कर दूँ साथ में कि बंदों के हुकूक माफ़ होने का मतलब ये है कि जो गुनाह था इसका ये माफ़ हो गया, ठीक है ना। लेकिन वो हक़ अभी इस तरह बाकी रहेगा कि जो कि जिनकी तलाफ़ी है वो तलाफ़ी तो करनी होगी बंदे के की। जैसे किसी को मारा पीटा गाली दी तो उससे माफ़ी तो मांगनी होगी, माफ़ी मांग ले। किसी के पैसे आते हैं, दबा के बैठ गया है, चोरी की है, डकैती की है, तो ये जुर्म माफ़ हुआ, लेकिन ये लौटाना ज़रूरी है, ये रकमें माफ़ नहीं होंगी। तो ये हुकूक जो तलाफ़ी बाकी है, तलाफ़ी यही कि जो नुकसान हुआ था इसकी पेमेंट करें। अगर इसमें इसने ताख़ीर की तो फिर गुनाह सरे नौ ताज़ा हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपने फरमाया तुले सुबह सादिक से लेकर तुले फजर तक, तुले आफ्ताब तक, यानी वही ना फजर का जो वक्त है, फजर का वक्त शुरू हो गया, और तुले आफ्ताब वही नहीं कि वही के जो फजर का वक्त ख़त्म हुआ, यानी फजर के वक्त में जो यहाँ से गुजरे ये वाजिब है, ये लम्हा। तुले आफ्ताब बने सनराइज, सूरज का निकलना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो सहाबी इब्न सहाबी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जो उस मकाम को तलाश करते थे जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गया बिगड़ी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी मस्जिदुल हराम शरीफ के अंदर यहाँ काबा शरीफ है, वहाँ भी मखसूस मकामात भी मौजूद हैं। यहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जगहों को शरफ बख्शा। ऐलान नबूवत भी मक्के से हुआ, इजहार नबूवत। और इक़रा जो सबसे पहली कुरान की आयत मक्के शरीफ में नाज़िल हुई, गारे हिरा, जिनको मेरे आका के कदम चूमने का बारहा शरफ मिला। और वहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते रहे। गारे सौर में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब वो गारे सौर को भी नवाजा। तो यूँ मक्का शरीफ जो है सरकार की विलादत का 53 साल मक्का पाक को आपने मुशर्रफ किया। तो यूँ मक्का भी ये वो मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना, ये मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना। तो मक्का हो मदीना हो ये दोनों मुक़द्दस मकाम हैं। और जो इनकी ज़ियारत करते हैं और शौक़ रखते हैं और सवाब की नीयत से आते हैं, खुदा की कसम बड़े खुश नसीब है, बेशक बामुक़द्दर। आपका शेर में पूरा कर दूँ, अमीर सुन्नत का शेर है, वहाँ प्यारा काबा यहाँ सब्ज़ गुंबद, वो मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना। माशाअल्लाह। तो ये सब कॉल सेंटर के व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मैसेज आया, लफ्ज़ मुज़दहम, ऐसा शेर सुना है जिसमें लफ्ज़ मुज़दहम आता हो। और शेर उन्होंने भेजा, लेकिन अगरचे उसमें अरबी के ही सारे जो है वो अपना अल्फाज हैं। ये कभी सुना है आपने इस तरह का शेर? सुना होगा, जहन में नहीं होगा। अच्छा, जहन में नहीं होगा, ठीक है। चलें जी, आपने अगर आपको आ गया और ये हमारे सुनाने जैसा हुआ तो आप जो है वो सुनाइएगा। फ़िलहाल हम आपको जो है वो जो कलाम अशफाक भाई का आया था मैसेज कि ए ख़ास से ख़ासान रसूल, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। खासाए खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके आजब वक्त पड़ा है, उम्मत पे तेरी आके आजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेस में वो आज गरीबुल गुरबा है, परदेस में वो आज गरीबुल गुरबा है। उम्मत पे तेरी आके आजब वक्त पड़ा है,
جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں اب بھائی خود بھائی سے جدا ہے۔ جو دین ہوئی بزم جہاں جیسے فروزہ، جو دین ہوئی بزم جہاں جیسے فروزہ، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین کے تھا شرک سے عالم کا نگہبان، اب اس کا نگہبان اگر ہے تو خدا ہے۔ جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسریٰ، جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسریٰ، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے۔ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ ماشاء اللہ۔ میسیج آئے ہمشیر حالہ سے اسلامی بہن ہیں، اور ان کا میسیج ہے کہ ہم نے پچھلے ہفتے سوال کا جواب دیا تو ہمارا نام پٹی بنی۔ یہ کچھ میسیجز مجھے بھی جو ہے وہ اپنا آئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم سلسلے کے بعد جو ہے نا اس کو چیک کرتے ہیں کہ کن کن کے جو ہے وہ نام آپ ہمشیر مدثر ہیں۔ اچھا، یہ جن کے نہیں آئے تو وہ میسیج کر دیں، انشاءاللہ ہم اس کو کراس چیک کر لیتے ہیں کہ کن کن کے نام۔ ایک کا تو آئے کہ جو ہے وہ اپنا 2-3 ہفتوں سے ان کا نہیں آ رہا، اس کو بھی جو ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں۔ آئیے جو ہے وہ آپ کو ایک تو آپ کا جو ہے وہ اپنا مقابلہ ایک عمران بھائی والا جو ہے وہ اپنا واقعہ وہ بھی تھا، لیکن آپ سے جو ہم دوسرا اسکرین پر دکھا کر کویشچن کرتے ہیں اس کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ عید والا اسپیشل والا دکھا دینا دوسرا۔ جی دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے، یہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ وہ رہ گیا تو اگلی دفعہ اس کا موقع ہے، ابھی اس کا موقع ہے۔ آئیے دکھائیں اسکرین سید صاحب کو۔ وہ جو آپ نے لفظ پہلی مرتبہ آپ نے پوچھا وہ تو آپ نے بوجھ لیا ماشاءاللہ۔ میں یہ نہیں بولوں گا کہ بوجھو تو جانے۔ اب ایک الف آ گیا، اب دوبارہ الف نہیں آئے گا نا اس میں۔ ظاہری بات ہے یہی ہے۔ بنت امجد سہیل اتاریہ میاں چنو سے ہیں، انہوں نے اچھی نیت پیش نہیں کی، پھر بھی ہم نے یا ہے اس میں جی یا جی بالکل ہے۔ واو ہے اس میں؟ واو بالکل نہیں ہے اس میں۔ میم بالکل ہے اس میں۔ نون ہے اس میں؟ نون بالکل نہیں ہے اس میں۔ تھوڑا بہت بھی نہیں ہے؟ تھوڑا بہت بھی نہیں ہے۔ دال ہے اس میں؟ دال ایسا ہے کہ 3 دال ہیں۔ دیدار، مرشد، یہی ہے؟ ہاں کیا بات ہے۔ را شین، پہلے را لگائیں، را 2 آئیں گے اس میں۔ را لگا دو بھائی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ سب دیدار مرشد، یہ انہوں نے ہمیں ٹیکسٹ میسیج کیا تھا کہ آپ سے یہ پوچھنا ہے۔ چلیں جی ماشاءاللہ۔ اور کچھ نے کیا تھا سنہری جالیاں، تو وہ ہم نے اس وجہ سے نہیں پوچھا، وہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پوچھ لیں گے۔ نہیں، وہ کچھ عرصہ پہلے ہم پوچھ چکے ہیں آپ سے۔ آئیے سید صاحب کا اور عابد شاہ صاحب کا مقابلہ ہوا تھا، سلسلوں پروگرام ہوا تھا، مقابلہ نہیں، پروگرام ہوا تھا جس میں سید صاحب نے ڈبل عیدی جیتی تھی۔ آئیے دکھاتے ہیں آپ کو۔ مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر اہل سنت
बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुम आलिया। ईद स्पेशल प्रोग्राम निगरान शूरा। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते बराह रास्त टेलीकास्ट मदनी चैनल पर सलमान अत्तारी। बाबू घड़ी का टाइम भी बता दो। अच्छा 8 बजे। ज़हनी आजमाइश रुकन शूरा अब्दुल हबीब भाई। वाह क्या बात है आबिद अत्तारी। मेहनत कशों का रमजान यूसुफ अत्तारी। अच्छे बच्चे आबिद अत्तारी। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत निगरान शुरा। फिर आप लेना अपना नाम ही नहीं ले रहे हैं। होश बदलते रहते हैं, किसका नाम लें? और तो आप ही ने प्रोग्राम का नाम लिया, हम क्या करें? इस वक्त दारुल अहले सुन्नत के एक होस्ट तो हैं मुफ्ती शफीक साहब। अगर यूसुफ भाई नहीं आ रहा ना, आप बोले हार मानी। ये बड़ा कमाल का जुमला है, हार मानी। 1 2 नगमाते रजा अब्दुल हबीब अत्तारी रुकने शुरा। सुभान अल्लाह। 5 तक का 5 की गिनती में जवाब देना है। 5 निगरानी शुरा के 5 आपके, ठीक है जी। हमदर्दी रुकने शुरा अब्दुल हबीब भाई। माशाअल्लाह 2 3 4 5 फैज़ान कुरान मुफ्ती कासिम साहब। बाबू 5 हो गए। नहीं 5 है मुफ्ती कासिम साहब फैज़ान कुरान। बाबू 5 हो गए। बाबू 5 हो गए तो फिर 5 हो जाए। सुभान अल्लाह। तब भाई प्रोग्राम कौन जीता आज? सैयद साहब जीत गए। ये यूसुफ शाह साहब माशाअल्लाह ये प्रोग्राम जीत गए। और सैयद साहब को 2 मिलेंगे। अमीर सुन्नत 2 देते हैं माशाअल्लाह सैयदों को। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह क्या बात है बापू। सिर्फ एक प्रोग्राम का नाम ज्यादा बताया है, सिर्फ एक प्रोग्राम का नाम। बापू आप भी ले लो, आप बोलो हाँ जीत गए बापू। चलो जो आप भी जीत ले लो। जज़ाकल्लाहु खैरा जज़ाकल्लाहु। माशाअल्लाह सैयद साहब ईदी जीती है ना आपने माशाअल्लाह। मैसेज आया कि सैयद साहब ने ईदी जीत ली, लेकिन हमने मदनी चैनल से तोहफ़ा जीता, वो सैयद साहब ने भेजा नहीं अभी तक। अब ईदी में भी सैयद साहब से हमको हिस्सा दिलवाओ। ईदी से सब ने जाके डायरेक्ट ले लिए अपने। अगर इस्लामी बहने तो महरम को भेज दें, हाथों हाथ ले जाएं यहाँ पर। लेकिन ये हो सकता है इनका जो तोहफ़ा वगैरह नहीं पहुँचा तो उसके अंदर अगर अभी तक आपने देखें, मैंने जाके निगरानी शुरा से डायरेक्ट ली ना, निगरानी शुरा भिजवाई नहीं है। हमें भिजवाना है, तो भिजवाने का जो बीच का रास्ता है उसको तो फिर रहने देना। नहीं, वो जो आपको मिली है ना उसमें से हिस्से की बात हो रही है। वो पहले हिस्से हो गए, चले उसका हिस्सा जो है वो नियत पेश कर दें इंशाल्लाह। ये अपने महरम अगर इस्लामी बहन 12 माह अभी तक महरम को भेज दें अपने मदनी काफिले में, तो इंशाल्लाह मुझसे ले लें, भेज देंगे जो है वो अपना इंशाल्लाह। लेकिन अगर सफर इनका होना चाहिए हैं, पक्की नियत तो नहीं, सफर भी होना चाहिए। सफ़र भी जो है वो, फिर दूसरा इनका अभी तक हो सकता है उनको मिला ना हो, यहाँ से रवाना अगर ना किया हो तो इंशाल्लाह शामिल कर सकते हैं हम। आइए जो है वो अब तो वक्त हुआ चाहता है। एक ईद पर सिलसिला हुआ, महरोज़ भाई ने उसकी जो है वो अपना होस्टिंग की और उसमें कुछ मुबल्लिगीन ने अपने उनसे वाक़यात पूछे गए थोड़े अनोखे या तो उसमें हाँ, तो इमरान मदनी जो हमारे हैं माशाल्लाह उन्होंने एक वाक़या जो है वो बताया। तो वैसे आज उनका शामिल किया है, आइंदा सिलसिलों में इंशाल्लाह बकिया का भी शामिल करेंगे। तो इमरान भाई बचपन में क्या करते थे उन्होंने वाक़या बयान किया, आइए देखते हैं। मेरे बहन भाई ये मुझे बताते हैं कि बचपन में छोटा जब मैं था तो कुछ ऐसा था कि बच्चों को जो खिलौने वगैरह दिलाए जाते हैं, टॉयज़ दिलाए जाते हैं, तो मेरी एक आदत मेरे बड़े बहन भाई मुझे बताते हैं कि तुम्हें जो भी गिफ्ट दिलाया जाता था ना, कोई खिलौना वगैरह दिलाया जाता था, तो अव्वलन तो देखकर उससे बड़े खुश होते थे और खेलते थे, और जब दिल भर जाता था तो किसी से छुप छुपा कर एक ईंट नीचे रखते थे, उसके ऊपर खिलौना रखते थे और दूसरी ईंट ऊपर से मार देते थे। बहरहाल ये अब जब कभी याद आता है तो अजीब सी मुस्कुराहट तवक्कुल के फिर दोबारा मिल जाएगा। हाँ लेकिन अब ये जो है ना, ये पुराने वक्तों की बात है। अक्ल शऊर की मुख्तलिफ मंजिलें होती हैं। बचपन ये इमाम शाफी, लेकिन अब ये बच्चे ना करना शुरू कर देना, मैं ये कह रहा हूँ। बच्चे बोले इमरान भाई यूं करते, मैं उस पर ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना। जी जी। इमाम शाफी रहमतुल्लाही ताला अलैह एक मर्तबा दरस हदीस दे रहे थे और 13 साल की आपकी उम्र मुबारक थी उस वक्त। तो क्या हुआ कि एक चिड़िया आई, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाही ताला अलैह ने अपनी टोपी उतार के ना उस चिड़िया के ऊपर रख दी।
یعنی چڑیا کا پاس میں آئی تو امام شافعی نے اپنی ٹوپی اتار کے وہ چڑیا کے اوپر رکھ دی تو لوگوں نے نا مسکرانا شروع کر دیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا الصبی صبی ولو کان ابن نبی، فرمایا کہ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے اگرچہ کسی نبی کی اولاد میں ہو. تو بہرحال بچکانہ جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ ایک الگ ہوتی ہیں، اس سے ہرگز یہ دلیل نہیں پکڑی جائے گی کہ اب ہر کوئی اب بھی ایسا ہی ہے. ہرگز ایسا نہیں، اب ایسا نہیں ہے، بالکل اب سنبھال کے رکھ، وہ لاشعوری پن تھا نا، اب سنبھال کے رکھتے ہیں چیزوں کو. ماشاءاللہ. یعنی انہوں نے بتایا کہ عمران بھائی اب اس طرح نہیں جو ہے وہ کرتے. چلیں جی ماشاءاللہ آج کا سلسلہ جو ہے وہ اپنے اختتام کے قریب ہے. اب آپ کو جو ہے وہ ہم قرآن اندازیہ دکھائیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں آپ سے سوال کریں گے. وہ جو آپ نے کہا تھا مزدحم ڈائن والا شعر جو ہاں، ایک تو وہ قاتل اور وہ والا، اور ایک مزدحم. ایک ایک قرآن اندازی میں یہ سنا دے تو مدینہ مدینہ دکھائیں جی انشاءاللہ. یا رحمت للعالمین ادرکنی زین العابدین محبوسی ایدی ظالمین محبوسی ایدی ظالمین فی مرکب والمزدحم ان الديار حسبا يوم الى ارض الحرم مدینہ. انیب اتاری، انیب مصطفیٰ خانپور، انشاءاللہ آپ کو تبرکات روانہ کیے جائیں گے. اگلی قرآن اندازی انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. مدینہ. ام عثمان قائد آباد خوشاب، ام عثمان قائد آباد خوشاب، ان کا یہ میرے خیال میں یہ تیسرا تحفہ نکلا. یہ ابھی کچھ آپ نے پہلے بھی قائد نکلا، آباد کراچی میں بھی نا، تو ہم یہ سمجھے کراچی سے ہی، لیکن اب باقاعدہ لکھا ہوا رہا ہے قائد آباد خوشاب. تو چلیں انشاءاللہ آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پیش کی جائیں گے. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل